آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے ملک کی جس نے دنیا کی سب سے عظیم تہذیبوں کو جنم دیا، جہاں انسانی تاریخ کی سب سے پہلی تحریریں لکھی گئی۔ مسلم دنیا کے شیر دل لیڈر صدر صدام حسین کا ملک بھی یہی تھا۔ جی ہاں پیارے دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں عراق کی، جس کی عوام نے امریکہ کی باتوں میں آ کر اپنے اعظم لیڈر کو اپنے ہی ہاتھوں کھو دیا۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صرف اور صرف ملک کی تاریخ، یہاں کا موجودہ کلچر، صدام حسین کے بارے میں کچھ معلومات اور عراق میں آج بھی کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس پر ہی بات کیجیے گا۔ اسلامی ٹاپک پر بات نہیں کی جائے گی کہ جس سے سنی مسلمان اور شیعہ مسلم کے درمیان انتشار پیدا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو صرف انفارمیشن کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دنیا کا سفر کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح کی دلچسپ و معلومات والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ عراق، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف عراق ہے، اردو میں اسے جمہوریہ عراق بولا جاتا ہے۔ عراق کو ایک لینڈ لاک کنٹری مانا جاتا ہے۔ لینڈ لاک کا مطلب ایسا ملک جس کو کسی بھی جانب سے سمندر نہ لگتا ہو، لیکن عراق کے علاقے الجبیر کی جانب سے خلیج فارس کی بالکل نہ ہونے کے برابر سمندری ساحلی پٹی بھی لگتی ہے، جو کسی بھی حساب میں نہیں آتی۔ یہ مشرقی وسطی کا ایک خوبصورت ملک تھا جسے امریکہ کی نظر لگ گئی۔ اس ملک کی سرحدیں شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں خلیج فارس اور کویت، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں اردن اور مغرب میں شام سے ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، عراق کا کل رقبہ 448,370 مربع کلومیٹر ہے، جس حساب سے یہ دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ عراق میں بولی جانے والی آفیشیل زبانیں عربی اور کردش ہیں۔ اس کے علاوہ ترکش، آرمینی، پارسی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ٹرینکول کی کل آبادی 4,35,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس حساب سے دنیا کا 35واں بڑا ملک بنتا ہے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ ریس کے دارالحکومت کائرو کے بعد بغداد عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر دریا دجلہ پر واقع ہے۔ دوستوں، 762 عیسوی میں بغداد کو عباسی خلافت کے دارالحکومت کے لیے چنا گیا تھا۔ چند ہی عرصے بعد یہ شہر مسلم دنیا کا ایک اہم ثقافتی اور تجارتی شہر بن گیا تھا۔ یہ شہر دنیا کا ایک اہم تعلیمی مرکز میں تھا۔ اس شہر نے سینٹر آف لرننگ کے طور پر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ معزز دوستوں، اس شہر کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 673 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 81,26,755 سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا تھا۔ تب اس کی آبادی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس شہر کو 1258 میں منگولوں نے کافی حد تک تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ کی جنگ جو 2003 میں شروع ہوئی اور 2011 تک جاری رہی، اس جنگ کے دوران اس شہر کو بے حد نقصان پہنچا۔ بغداد کا قدیمی اور ثقافتی ورثہ بہت زیادہ تباہ ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عراق کی مختصر سی تاریخ پر۔ تو عراق کی سرزمین دنیا میں بسنے والے پہلے انسانوں کا ثبوت دیتی ہے۔ گزرے وقتوں کے قدیم اثرات سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں سب سے پہلے سمیری قوم آباد تھی، جن کے بعد شامی لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، جن کا مرکز بابل ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس سرزمین پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کیا۔ 750 میں یہاں عباسی حکومت قائم ہوئی، جو ایک طویل عرصے تک رہی۔ 1258 میں یہاں منگول، ترکمان اور صفائی قوموں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں، جو تقریباً 3 صدیوں تک قائم رہی۔ 534 میں یہاں عثمانیوں نے ایک طویل خونخوار جنگ کے بعد اس علاقے کو فتح کر لیا، جو تقریباً 4 صدیوں تک عثمانیوں کے قبضے میں رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1919 میں یہاں برطانیہ نے قبضہ کر دیا۔ 1921 میں برطانیہ نے شاہ فیصل کو عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا، جنہوں نے 12 سال حکومت کی۔ 1933 میں شاہ فیصل کی وفات کے یہ حکومت 1958 تک چلی۔ پھر عراق کے جنرل عبد الکریم نے شاہ فیصل دوم کو مروا دیا اور حکومت انقلابی کونسل کے ہاتھوں میں دے دی۔ 5 سالوں بعد
यानी 1963 में कर्नल अब्दुल्ला इक़्तिदार में आए, जो 1966 में एक फ़ज़ाई हादसे में मारे गए। उनके बाद अब्दुल रहमान मलिक के सदर बने। कुछ इनकलाबी काउंसिल के जरिए हुकूमत जनरल अहमद अल बकर को दे दी गई। 1979 में जनरल अहमद अल बकर के बाद जनरल सद्दाम हुसैन आ गए। फिर इराक की जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और उस शेरदिल जवान ने मुस्लिम दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का भरपूर जवाब भी दिया। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई, जो 1988 तक रही। इसी दौरान 1981 में इसराइल ने इराक बगदाद में कायम एटमी घर को तबाह कर दिया, जो इराक का सबसे बड़ा नुकसान था। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ईरान और कुवैत की जंग में इराक को काफ़ी नुकसान हुआ और इन दोनों जंगों में इराक नाकाम हुआ। 17 जनवरी 1991 में सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल फेंके। फिर इसराइल और इराक की जंग हुई। यह जंग 23 फरवरी 1991 यानी 1 माह 6 दिन मिसाइलों के साथ चली। इराक काफ़ी कमज़ोर हो गया और मौका का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने बरतानिया की हिमायत हासिल करते हुए इराक पर हमला कर दिया, जिससे इराक में उबूरी सिविल हुकूमत कायम कर दी गई, जिसे मुकम्मल अमेरिका हैंडल करने लगा। सिविल हुकूमत ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार दिया और अवाम को सद्दाम हुसैन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। पागल अवाम भी अमेरिका की बातों में आ गई और अपने अजीम लीडर के खिलाफ हो गई। आखिरकार सद्दाम हुसैन को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। 30 दिसंबर 2006 को 49वां साला मुस्लिम दुनिया के बब्बर शेर लीडर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, जिसके बाद इराक, शाम और फ़लस्तीन का क्या हाल हुआ, सब कुछ आपके सामने है। सद्दाम हुसैन ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं, मुस्लिम दुनिया पर कोई मैली आंख से भी देखेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। इराकी अवाम अमेरिका के जरिए तरक्की की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वो गलत थी। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद आज इराकी अवाम उन्हें याद करके रोती है। सद्दाम हुसैन का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि सद्दाम हुसैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इराकी आवाम की हिफाजत फरमाए। आज इराक में अमेरिका तो नहीं है, लेकिन अपना एक गहरा असर छोड़ गया है। आज इराक की 70% से ज्यादा आबादी मुफलसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। मोजस दोस्तों, बेशक इराक एक लोअर क्लास मुल्क बन गया है, लेकिन उसके बावजूद इराकी लोग अपनी अय्याशियों को कायम दायम रखे हुए हैं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल करोड़ों लीटर शराब मुल्क में बनाई जाती है और सेल की जाती है। बहुत से कीमती ब्रांड्स की शराब गैर मुल्कों से इंपोर्ट होती है। पूरे इराक में जगह जगह शीशा क्लब्स देखने को मिलेंगे, जहां इराकी लड़कियां एंजॉय करती और डांस करती नजर आएंगी। मुल्क में मसाज सेंटर भी आपको जगह जगह मिलेंगे। डांसिंग बार्स में लड़कियां इंतहाई नाजेबा लिबास तन करके डांस करती नजर आएंगी। गैर मुल्की लोग भी खूब एंजॉय करते नजर आएंगे। मुल्क में महंगाई गैर मुल्कियों के लिए तो ना होने के बराबर है, क्योंकि इराक की करेंसी बिल्कुल लो है। इराक की करेंसी इराकी दीनार है। अगर पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो इराकी 4 नौगरी 9 से दीनार बनते हैं और इंडियन रुपए के बदले 2 दीनार बनते हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा ले कि वहां गैर मुल्कियों के लिए कितनी महंगाई है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला पहिया भी इराक में बनाया गया, जिसे लकड़ी से तैयार किया गया। दुनिया को टाइम जोन बताने वाला मुल्क भी इराक है, जिसने दुनिया को बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1987 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 80% अरबी लोग आबाद हैं, 15% कर्दिश और बाकी 5% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब, तो 99% मुसलमान सबसे ज्यादा है, जिनमें 68% शिया मुस्लिम और बाकी 34% सुन्नी मुस्लिम शामिल है। इन 99% के अलावा 25% क्रिश्चियन और बाकी 2.5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, इराक की मुआशियत का इदारो मदार कुदरती ऑयल और गैस है, जिसका भरपूर फायदा आज तक अमेरिका उठाता चला आ रहा है। यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। तो अब हम बात करते हैं करबला शहर की, जिसे मुस्लिम दुनिया अच्छे से जानती है और बेपनाह मोहब्बत भी करती है। इस शहर में हमारे प्यारे हजरत हुसैन रज़ अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक भी मौजूद है और हजरत गाजी अब्बास अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुकद्दस और अज़म है।
شیعہ مسلم سال میں 2 دفعہ جواری کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے 56 سے زائد ممالکوں سے لوگ پیدل یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا سے مسلمان ان پاک ہستیوں کے پاس جانے کی خواہش مند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی اور ان تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کربلا شہر کا کل رقبہ 42 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 1227 لوگوں پر مشتمل ہے۔ معزز دوستوں، عراق کی سرزمین پر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پوتے سید محمد تقی جواد رحمۃ اللہ کالا الہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آل نبی اولاد علی ہیں۔ ان کی پیدائش 545 میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں القاسم کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ پورے عراق میں سڑکوں کا ایک وسیع عریض جال بچھا ہوا ہے۔ بہت سی جگہیں بمباری کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ سڑکیں ساتھی ملکوں میں بھی جاتی ہیں۔ عراق میں ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر سفر ٹرین کا کرتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ ٹرین کا سفر کر کے یہاں آتے ہیں۔ عراق میں بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا بہت زیادہ کام ہے، جس کی وجہ سارا سال پوری دنیا سے زائرین کا آنا ہے۔ ٹورسٹ انڈسٹری عراق کی سب سے بڑی معاشی انڈسٹری ہے، جس سے ملک کو بہت زیادہ سہارا ملتا ہے۔ پاکستان سے بائی روڈ بسیں عراق جاتی ہیں اور ہر سال لاکھوں پاکستانی بائی روڈ سفر کرتے ہیں۔ عراق کا GDP $522 بلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی $121 ہے۔ عراق میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے۔ عراق میں 13 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ عراق کی قومی ایئر لائن عراقی ایئر بیس ہے۔ دوستو، عراق کی سرزمین زیادہ تر خشک ریگستانی ہے۔ ملک کا 45% رقبہ پہاڑی اور میدانی علاقوں پر مشتمل ہے۔ عراق میں تعلیم کی شرح صرف 55% ہے۔ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، خاص طور پر عراقی لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی برائے نام ہے۔ لوگ ادویات اور علاجات کا اخراجات افورڈ نہیں کر پاتے۔ دریا فرات اور دریا دجلہ کے قریبی علاقے مکمل طور پر سرسبز ہے اور ان علاقوں میں بزنس بھی بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر کاشتکاری بھی ان دریاؤں کے قریبی علاقوں میں ہی کی جاتی ہے۔ عراق کا موسم گرم رہتا ہے۔ عراق پاکستان سے 5438 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ عراق وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے